کامل مومن بننا ہے، وقت بہت کم ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں خلق کہتے کس کو؟ خلق کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے، کسی گریکی کی دکان سے لے لے کھانا اس کا نام خلق ہے، اس کا نام خلق نہیں ہے۔ خلق کسی کپڑے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ خلق کیا ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ سنتے ہیں گفتگو ہوتی ہے، کتابات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کس نے یہ غور کیا خلق کیسے چیز کو ہے؟ خلق اس بات کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے انسان کے اوپر کسی قسم کا تکلف نہ ہو۔ مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں، جب آپ آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے دیکھنے میں تکلف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آنکھ دیکھتی ہے تکلف نہیں آتا، کان سنتے ہیں تکلف نہیں آتا، زبان کھلتی ہے بات کرتے ہیں تکلف نہیں آتا۔ جس کے کرنے سے تکلف نہ آئے اس کا نام خلق ہوتا ہے، اس کا نام خلق ہوتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اب یہ جو خلق ہے یہ بنتا ہے اس بات سے کہ جس کے کرنے سے تکلف نہ ہو۔ تو اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ چائے بھی بنائیں میرے لیے، دودھ بھی گرم کریں، اس میں میٹھا بھی ڈالیں، سارا کچھ کریں، لیکن اندر سے وہ جو ہے نا فیصلہ وہ یہ رہے کہ یار چیٹھی صاحب آ گئے ان کے لیے چائے بھی بنانا پڑے، یہ بھی کرنا پڑے۔ آپ نے دے دیا، اندر آپ کے تکلف رہ جائے، اندر آپ کے تکلف ہے۔ جب یہ تکلف رہ جائے گا تو وہ خلق نہیں بنے گا، سارا کچھ کر کے بھی خلق نہیں ہے، خلق نہیں بنے گا۔ خلق تب بنے گا جب آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو، جب میں آ جاؤں تو آپ بے تکلیف میں دھوڑ جائیں جو میرے پاس ہے میں اس کی باروں میں پیش کر دوں۔ اس کا نام خلق ہے، اس کا نام خلق ہے۔ اور ایک ہی بات خلق کے متعلق اپنے محبوب کی بارگاہ کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے ہمارا وقت ہو چکا ہے، تقریباً قریب آ گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو آگے تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، یہ تو بڑی لمبی گفتگو ہے نا۔ ایک ہی بات کر کے اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون ہے بڑی ہے، اس کے پاس ایک کچھلی پڑی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے راستے میں، میرے قریب آقا جب قریب سے گزرے تو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کہا اماں جان کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی زبان کھل رہی ہے، ایسی زبان ہے جس کو اللہ فرماتا ہے جب بھی بولتی ہے یہ نہیں بولتی میں بولتا ہوں۔ پوچھنے والے مصطفیٰ کو بھی غور کیا، میرے قریب آقا پوچھ رہے اماں جان کیا معاملہ ہے؟ اماں جان جو ہے خاتون جو ہے بڑھیا وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میرے پاس یہ سامان ہے اور میں نے کہیں جانا ہے، یہ بھاری بھی ہے، کوشش کرتی ہوں اٹھانے کی لیکن اٹھانے سے کچھ سلسلہ میرا پورا حل نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب سے تو فرماتے ہیں اجازت دے تو کچھ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ سب کے میرے اور پوری کائنات کے اس نبی کا تذکرہ ہے جس نبی کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ کشری اٹھا لیتے ہیں، اس بڑھیا کے ساتھ جاتے ہیں، جہاں اس میں پہنچنا ہوتا ہے وہاں جا کر کشری ڈال دیتے ہیں، اور اب اجازت لیتے ہیں اماں جان کو اجازت دے تو میں واپس چلا جاؤں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں بڑی خوش ہوئی ہوں، میرا سامان یہاں تک آپ نے پہنچا دیا، تو اب جب جا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں مجھے ایک نصیحت کر دو۔ کہا اماں جان فرمائیے نصیحت کیا ہے؟ اب میرے محبوب کے پاس کون سی وہ بات تھی جس کا آپ کو علم نہیں تھا؟ اللہ نے سارے خزانے علم کے میرے محبوب کو کہا کر دیے، لیکن کہا بڑھیا سے اماں جان آپ نصیحت فرما دیجیے۔ بلا وہاں پر نصیحت کی ضرورت تھی نہیں تھی، لیکن فرما دیا، یہ خلق کی بات ہے۔ کہا اماں جان فرما دیجیے۔ کہا بیٹا آپ جا رہے ہیں تو مکہ المکرمہ کے شہر میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو
محمد ہے